بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مدبر الملك والملكوت المنفرد بالعزة والجبروت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عليه الصلاة والسلام أما بعد وقال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أعاشر عشرة فقام رجل من الأنصار من كيس الناس وحزم الناس فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكر الموت واستعدادهم ذكر الموت أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامات الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سن سٹھا احسان تو کرم کہ ونکس دور دراز علاقہ پہ تو یہ نش آیو سیدنا شاہ اسرار الدین بغدادی علیہ رحمہ سمِ زیارت شریفس کن. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سن ساروی خود بوڑ احسان کہ ایمان ول کہ ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کے وعدے بھی ہیں، اور اسی ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ خاتمہ ایمان بالخیر گش تلی نصیب یل زندگی آئس پہ انسان گزارے، اللہ رب العزت کے فرمانوں کی فرما برداری کر کے بیٹھ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم تعمیل کرت، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوالوں پر افعالوں پر عمل کرنے کے بعد اور بزرگان دین کے اس راستے پر بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے راستے کو اس پر ڈھالنے کے بعد جب انسان اپنی زندگی کو اس پر مزین کر لے گا تب جا کر ہی خاتمہ ایمان بالخیر بھی نصیب ہوگا، اور وعدے بھی اسی پر ہے. وعدے اتھی پیٹھ جمعہ نماز کا وقت 1:30 پر ہے. آج چونکہ رش کافی زیادہ ہے تو اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد میں حضرات سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی آنے والے باہر سے ہیں، ابھی تو آپ سب آ چکے ہیں مسجد کے اندر، پاکی کا خاص خیال رکھا جائے اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے. جائش تنگ نبرکن، اور جو ابھی احباب آ رہے ہیں اپنے جوتوں کو اس طریقے سے رکھیے تاکہ آپ کا پیر مستعمل نہ ہو جائے. ناپاک اس نے غسل کیا، جب وہ پیر ناپاک ہو جائے تو جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور دوسرا جو اس پر پیر رکھے گا تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اس لیے پاکی کا خاص خیال رکھا جائے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے بہترین نعمت عطا کی ہے زندگی. انسان کو سب سے بہترین نعمت جو عطا کی ہے اس سے زو جان عطا کی ہے، اور موت بھی اسی پر طاری ہوگی جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہو. اور اس زندگی کے گزارنے کے آخری مرحلے تک، موت طاری ہونے کے اس لمحے تک انسان کی جو زندگی ہے اس میں مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں. اس انسان کے ساتھ مختلف مراحل پیش آتے ہیں، مختلف حالاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مختلف راستوں سے طے کر کے انسان کا بچپن گزرتا ہے. بچپن سے وہ جوانی کے عالم میں آتا ہے، اور جوانی کے عالم میں سے وہ گزر کر بزرگی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور پھر آخرکار موت اسے آ کر جکڑ لیتی ہے. موت کو تو بہرحال علم نہیں ہے، لیکن ایک تسلسل جو برقرار رہتا ہے اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن سے لے کر بزرگی تک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
شخص کو متعین کیا تھا اپنے اوپر نصیحت کرنے کے لیے. سو ہسا ازن میں نصیحت کرن واض و نصیحت ازن پڑھن. یہ صحابہ کرام کے ایسے اعمال ہوا کرتے تھے جن اعمالوں کی بنیاد پر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہوا کرتی ہیں. نصیحت کرنس خاطر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 لاکھ مربع بیل پر اسلامی اقتدار کو قائم رکھنے والا, انصاف کو قائم رکھنے والا, ظالم و جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم و جبر کو ختم کر کے انصاف کا دروازہ کھول کر انصاف کو قائم کرنے والا, کیا تمس انسان سے نصیحت ضرورت؟ لیکن نہیں. لیکن اس نے اپنے اوپر متعین کر کے رکھا ایک شخص کو کہ سہسن میں نصیحت کرن. اور اکثر و بیشتر میں بولتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں کو اور جو ٹین ایجرس میں اپنی زندگی اپنی گزار رہے ہیں کہ من بزرگن ایزو تھی تھپ رٹن ات رٹن یمن ایزو تھی ونن کہ اس دیو تھی پنی زندگی ہن تجربہ. اپنی زندگی کے تجربات کو ہمارے سامنے بولا کرو, کیونکہ زمانہ ایک بہترین کتاب ہے, بہترین معلم زمانہ ہے. اپنی زندگی کے تجربات آپ ہمیں بتایا کریں کہ تاکہ ہماری زندگی بھی آسانی سے گزرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صبر انتا شخص ایک مرتبہ بول دیا کہ وہاں سا ایزن میں اس نصیحت کرنا ختم میں کیا ہے. سو شخص کو پریشان غمزد گو پنی جائے کہ یا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گئے کہاں خطا, میں گیا کہاں خطا گئے, میں لغزش گئے, میں کہا کہ جس بنیاد پر آپ نے مجھے منع کر دیا میں ایسا ایزن نے نصیحت کرن کیا. نصیحت کیم کی سمجھ بھئی؟ موت کی یاد. کیم کی سمجھ؟ مرن, موت کی فکر کی نصیحت. میں ایسا ایزن تو مرن پاون یاد, میں ایسا ایزن تو موت یاد پاون, تاکہ جب انسان کو موت یاد رہتی ہے تو وہ زندگی جینے میں غافل نہیں ہوتا ہے. سوچنو اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکمن نش غافل گسن کیا, سوچنو ٹیٹس نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی سیرتس پر غافل کیا گسن, سوچو تتھی آئی پر روزن یل تس موت چھ یاد آسن. لیکن یل تم شخصن یہ اظہار کر کیا میں گیا کان لغزش, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ جگئی نے کان لغزش, کیا تو شک نے میائی داڑ میں سفید وال وشن, یہ میری عمر کو ڈھلتا ہوا نظر نہیں یاد نہیں دلا رہی ہے کہ میری داڑھی میں سفید بال نظر نہیں آ رہا ہے. کہ یہ مثالیں ایسی چیزیں ہیں, گھٹنوں کا جھک جانا, کمر کا پست ہو جانا, آنکھوں کی بینائی کا کم ہو جانا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ آخرت کی علامت ہے, اس توڑ کی علامت آسن. ادے فرمو امام غزالی علیہ رحمہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنیں اس موت سے مروڑ کے رکھ دی. پاک چس ذات جس نے بڑے بڑے ظالم و جابروں کی کمر توڑ کے رکھ دی اس موت کے ذریعے سے. پاک ہے وہ ذات جو خزانوں کے مالک بنے پھرتے ہیں, اپنا دبدبا جمانے کے لیے ان کی امیدوں کو مختصر کر دیا اس موت نے. قارون اور حامان کی بات نہیں, وہ تو بہت پرانی بات ہے. آج کے دور میں بھی اگر ہم مستقبل کو آنکھیں دوڑا کر دیکھیں گے, بڑے بڑے ظالم و جابر آ گئے, اقتدار کی ہوس میں, حکومتوں کی لالچ میں کیا نہ کیا کر بیٹھے, اپنے آپ کو دبدبا بتانے کے لیے, اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کرتے, لیکن اسی موت نے ان کی گردنیں مروڑ کے رکھ دی, اور وہ جو خزانوں کے مالک بنے بیٹھے تھے ان کی امیدوں کو مختصر کر دیا. وہ ایسے لوگ تھے جو موت کی یاد, موت کے ذکر سے بھی گھبرا جاتے تھے, بوزنے ایسے پسند کرن تم. ماضی میں بھی ایسے لوگ گزرے, حال میں بھی ایسے لوگ ہیں, اور ابھی بھی ایسے لوگ اپنا دبدبا جمانے کے لیے مظلومیت کے اوپر اپنا ظلم و جبر کر رہے ہیں. وہ ذکر نہیں سننا چاہتے موت کا. امام غزالی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں یہ جو موت سے غفلت ہے, یہ جو موت سے بے فکری ہے, یہ جو موت سے بے فکری ہے, جب انسان موت سے بے فکر ہو جاتا ہے تو سہیک شراب چچت, وہ زنا بھی کر سکتا ہے, وہ چوری بھی کر سکتا ہے, وہ ڈاکہ زنی بھی ڈال کر سکتا ہے. جب انسان کو سد سادہ آئمز ونن اگر کن کا زمین چپا کن ٹھنگر لاگن تس, جب کوئی سوتر اس تراون زمین میں تھوڑا نون زیادہ پہ, یہ سد سادہ آئمز ونان تمس امس مرن یاد, امس مرن یاد. یل پانوی بیہوان کن حص رسی کرنس خاطر یل کان نفر زیادہ پہ نون تس ونان امس مرن یاد, کوتا کھیہ.
موت کی بے فکری ہر گناہ کی جڑ ہے. موت سے غفلت، اس فکر سے غفلت رکھنا ہر جرم کی جڑ ہے. جب موت سے بے فکری پیدا ہوتی ہے تو انسان بے غم ہو جاتا ہے، انسان لالچ کے دلدل میں گھس جاتا ہے، دنیا کے فریبوں میں گھس جاتا ہے، دنیا کے جہ و جلالوں میں پھنس جاتا ہے. موتج یل بے فکری سے گسن. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں موت کی یاد کے لیے، موت کی فکر کے لیے. موت تھی تو ہمیشہ یاد. کیوں؟ یہ امیدوں کو مختصر کرتی ہے. موت کی فکر توبہ اور گناہوں سے دوری اختیار کرنے میں مدد معین ہو جاتی ہے. امیدوں کے مختصر ہونے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے. ظلم و جبر کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو یہ پیچھے کھینچ لیتی ہے. یتھی کا ظالم جابر ظلم چاہے کرنا اگر تمس موت فکر تزے کر لحق گژھِ، وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لے گا. اے مجھ مرن، اگر میں اپنی طاقت کا دبدبا دکھانے کے لیے کسی مظلوم پر ہاتھ دباؤں، لیکن قہار و جبار کا ہاتھ بھی کسی دن میری آنکھیں بند ہونے پر میرے اوپر ہاتھ پڑے گا اس کا. جب موت کی فکر لاحق ہوگی تبھی انسان نیکیوں کی طرف ہوگا، تبھی انسان وہ ذخائر جمع کرے گا. کم ذخائر؟ یم تس آخرتس میں سرخرو کرن، یم روئی شہی کرن آخرتس میں. یل تچس نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کن کھڑا گژھِ سہ، دل چہ محبت برونٹ کن یل کھڑا گژھِ سہ، اس کی آنکھیں شرمسار اس وقت نہیں ہوں گی. سہ کر فخر پنس پانس پہ کہ بہ ہسا آؤس ٹھٹ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر میں آیا ہوں. وہ تبھی جا کر ممکن ہوگا جب موت کی فکر یاد ہوگی. تمی کے فرمو قرآن مقدسن قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت آ کر تمہیں جکڑے گی. وہ تو ہر حال میں آنی ہے اور تمہیں پھر اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کس کی طرف؟ عالم الغیب والشہادہ، جو ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، ہر ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، اور تمہیں تمہارے ہر کیے کو جتا دے گا. وہ اتو کورمت اسو، وہ جتا دے گا. یہ بوزن خطیب حضراتن نش میدان حشر دو دی سہ جائے گواہی یت پہ گناہ کرو اس، وہ جگہ گواہی دے گی. اگر انسان اس گواہی چلو انسان ون تتن نش خدا اس برونٹ کن حساب و کتاب میدان حشر لگنے کے بعد یہ جگہ جھوٹ بول سکتی ہے. تک یہ قلف لاگن ٲسس پہ، اس کی زبان کو تالا لگا دو، آزا بولنے شروع کر دیں گے. یہ کتنی نظریں غلط اٹھی ہیں، کتنی ترچھی نظروں سے تم نے کسی کو زدوگوب کیا ہے، کتنی بری نگاہ سے بے حیائی کی طرف تم نے دیکھا ہے. اچھ کر زباں تم حالات، ہاتھ بیاں کرے گا کتیا اپنی دستخط سے کرمت، کسا رشوت سے ہزب ٹیبل تلکن ہاتھ بیاں کریں گے. کتنے ظالم و جابروں کے تم نے ہاتھ ملا کر ساتھ دیا ہے. اتھ کر بیان، قدم بیاں کریں گے اور کلف لگت ہے کہ نہیں. جسمک اعضا کرن بیان، پتہ کیا کرتے انسان یل جسمک اعضا تی گواہی دین. اس لیے میں نے بھائیو بزرگوں جوانوں نوجوان ساتھیوں موت فکر سے ہر وقت لاحق تھا پنی یہ مرن. ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی وقت موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. ایک حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ ایک جوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سے سب سے سمجھدار کون ہے؟ وہیں سمجھدار ہز اس کڑ تھاؤن پوز پیٹ فرموتے نوجوان تو نبی رحمت کہ مومنین میں کچھ سائنسی بوڑ بہترین سمجھدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا. مرن گوڑ تیاری کریں کہ کائش پتہ کی جمعہ نماز پڑھیے کیا ہم اثر پڑھ سکتے ہیں؟ کسی کو خبر ہے ہی نہیں کہ مسجد سے باہر ہم قدم رکھ سکتے. کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کیا میں ایک نماز پڑھ کر، یہاں تو یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے ہیں کوئی کہ ایک سلام پھرنے کے بعد دوسری سلام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. قہار جبار چسو دست قدرت میں تبارک الذی بیدہ الموت وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمام بادشاہت کس دست قدرت اللہ تبارک و تعالی سے الذی خلق الموت تم کر تخلیق موت، الذی خلق الموت والحیات موت حیات کر تم تخلیق، موت اور حیات اس نے پیدا کی کیسے؟ تاکہ سوش کس کر رزق عمل اور کس کرے بر اعمال کرے. نوجوانوں کی سب سے بڑی خاصیت اس وقت توجہ رہنی چاہیے کہ مساجدوں کی طرف اس لگاؤ روزن. نوجوان
جتنا مسجدوں سے دور رہے گا ذہن اتنا خرافاتوں میں ملوث رہے گا. ہماری مساجد اس وقت ایسا مرکز ہے کہ جس کا بھی مسجد کے ساتھ تعلق رہے گا ایمان اس کا حفاظت میں رہے گا. اور اس کے بعد علماؤں کی صحبت, بزرگن ہند صحبت. ژوٗنٛٹھِس وٕچھِتھ چھُ ژوٗنٛٹھ رنگ رٹان. دو چیزیں دور ہو رہی ہیں, ایک تو مسجدوں سے دوری اختیار کی جا رہی ہے نوجوانوں کی, اور علماؤں کی صحبت اختیار نہیں کی جا رہی ہے. مانتے ہیں کہ آج کے نوجوان قابل ترین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تعلیمی یافتہ ہیں, لیکن صحبت اختیار کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے کہ علماؤں کی صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے. اگر وقتی حالاتوں سے یہ جو اس وقت جھاڑیاں ہر طرف سے ہیں گناہوں کی, جرموں کی, ان جھاڑیوں سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ادیش صحابہ کرام کے جس ونان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو تہند ایمان کوت تھت پائس پہ آسان. تم یتھے نبر ٲسۍ نیران پنن بال بچن مز تمچ قیمتی گژھان اور پتہ تم واپس یوان ٹھٹھس نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نش. نہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن یتھے اس نبر کن گژھان آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کی کیفیت بدل جاتی. کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ یہ میں صحابہ ونن, صحابہ کرام یمو دین اسلامس خاطر پنن جسم کیا, پنن مال کیا, ہر اخ چیز قربان کور ٹھٹھس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر جان ہر ایک چیز, پنن گربار, پنن اولاد تان. صحابہ ان ایمان کوت تھوت چھ رضی اللہ تعالی عنہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں آپ سے راضی ہوں. اور سایروشی بڑ کت کیا ہے کہ تھی چھو سہ واقع یاد کورمت صدیق اکبر صبن یل ٹھٹھ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ون کہ تلا گھسو یس یوتانا چھو سہنیو غزوہ تبوک پر غالباً, جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آؤ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صب بے صدیق اکبر صب یمن پانوئی دوڑ لگان. کت پہ دوڑ لگان کہ عمر فاروق صب گھن چاہان صدیق اکبر صبس برونٹ نیرن. تت وقتس عمر فاروق صب واریاہ امیر, مال و دولت اس تمن سٹھا زیادہ, صدیق اکبر صبس اس کم. عمر فاروق صب گئی, تمو تھو اوڑ گھر, اوڑ اونک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے چھوڑ دیا سا آدھا مال. صدیق اکبر صب گئی, تمو ان سوری لس پھرت, یہ توسک اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. ہولس عمر فاروق صب تس گڑ چاہت رشکس کرن کہ آج گس بہ صدیق اکبر صبس برونٹ نیرت. حشاش بشاش صدیق اکبر صب بالکل نرم لہجس مز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوال ہی بدل دیا. سوال کیا تک وقت اس موقع پر سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس نے کتنا لایا ہے, کس نے کتنا لایا ہے. کیونکہ حکم کیا ہوا تھا, جا کے جاؤ جو کچھ ہے آپ کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد حکمت کیا ہوتی تھی, قربان گساؤ ٹھٹھ نبی رحمت عالم سے ہر کچھ بیٹھ کہ ہر بات میں حکمت کیا ہوتی تھی. سوال ہی بدل دیا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, کیا بات کیا تھو. تو عمر فاروق صبح نے یہ سوال بوز ٹھٹھ نبی رحمت عالم صبح تک گئی تھی گڑ حشاش بشاش تم گئی ذرا تھوڑا نرم طبیعت گڑ بنت. اتنے سوال گو الٹو وی سوال گھا گھن اتنی کہ کم کوتا اون, آج اس منش مال میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا بہ گھا برونٹ, لیکن سوال تو الٹا ہو گیا یہاں پر. اور حالت کیا تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی, رضی اللہ تعالیٰ نے ٹاٹ اٹھا کر بور وہ اپنے جسم پر اوڑ, اپنے جسم کے کپڑے تن کے کپڑے تک بھی اللہ کے راہ میں دے دیے. بور ولت اور اس میں کانٹوں کا وہ بٹن, کانٹوں کا جوڑ دیا ہوتا, کنڈ استعمال لگ میں تک جوڑس پہ. اور پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن سلام کو رک عرض کا صدیق اکبر صبح پرسیا کیا تو شو یا حالس پہ راضی, کیا آپ راضی ہو اس حال میں؟ تم صحابہ کرام عظمت کیا تھی اور ان کی فکر کیا تھی. تمہیں سنا تو اس میں گئی منافق, ہم اپنے اہل و عیال میں جاتے ہیں ہماری ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت تمہاری رہے گی جو کیفیت میرے پاس رہتی ہے تو فرشتہ دیدن تمہارے ساتھ مسافہ کے لیے راستے میں اتر جاتے ہیں. اور فکر کیا اسلحہ کا سن موتج مرنک
جب فتوحات کا دروازہ کھل گیا، جب ہجرت ہونے کے بعد مدینہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد غزوات کا دروازہ کھل گیا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور فتح نصیب ہونے لگی صحابہ کراموں کو، اور آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی کا فریاد کر کے تروش سنیو عرض کیا کہ پانی پلائیے، چشمے سے پانی لایا گیا، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈا پانی جب سامنے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیا تس گھنٹے سوچن ہتو یس قربانی دس تمیک بدلے موجود اللہ تعالیٰ نے دنیا سے۔ سوچنے کی بات یہ کہ صرف ٹھنڈے پانی کو نصیب ہونے کے بعد یہ بات سوچنا کتنی مشکلات کا عالم ہوگا، اس وقت کتنے ترسے ہوں گے صحابہ کرام، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی صحابہ کراموں نے اس دین عظمت کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ کہا جایا تھا یقن کھلی، اور اس کے بعد فقہا کا دور شروع ہوا، محدثین کا دور شروع ہوا، اولیاء اللہ کا دور شروع ہوا، علماء کا دور چل رہا ہے۔ ادیش دنیا قائم یعنی خدا سن ٹوٹ اللہ اللہ کرنے والے جو دن کی آہ سے جن کی اللہ اللہ نہیں کر رہی تب جا کری تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ کیا کہاں جایا تھے موکھلی دین اسلام کی دعوت واتنا بغیر، کلمے کی دعوت پہنچانے کے بغیر، اور سب سے بڑی بات ہے انصاف کو قائم کیا۔ دین اسلام کی عظمت کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ جہاں تک بھی اولیاء اعظام نے اپنے قدم رکھے ان جگہوں پر انصاف کو قائم کیا، اونچ نیچ کا تصور ختم کر دیا، انصاف کو قائم۔ اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے بڑی مشکلاتوں سے، یہ قرآن کا ہر لفظ ہم تک پہنچا ہے بڑی مصیبتوں سے اور مشکلاتیں اٹھا اٹھا کر ہم تک پہنچا ہے۔ ایک ایک سنت جو آج ہم تک پہنچی ہے یہ بڑی مشکلاتوں کے راستے طے کرنے کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ ایسا نا ازلی مسلمان اس کیا پتہ اس ما پیو زا سفر کرن یا دینس خاطر، دینچ دعوت بینتا واتناونس خاطر، پنن پان رت بناونس خاطر، پنی اصلاح کرنس خاطر۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو درست کرنے کے لیے تغودو کرتے ہیں؟ اگر اس الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین چھنو درست اس کراو درستی ہے درست کرنا بعد اشاوی اتمز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہے اخ وقت اوس اک حدیث سانن خاطر اک حدیث معلوم کرنس خاطر کود کود سفر اس گژھان، کتنی محنتیں ہماری ہو رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جب قوم سے علم اٹھ جاتا ہے تو جہالت آ جاتی ہے، اور دین اسلام کا معیار علم پر ہے، تقوی پر ہے، تربیت پر ہے۔ تربیت گئی صحابہ کرام علم کے ذریعے سے، قرآن اترا اوپر سے، وہ علم تھا، اس علم کے ذریعے سے صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی، تب جا کر ہی آج آپ کے سامنے اس وقت دیکھیں نا کوئی چپا خالی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در۔ اس لیے میں نے جگر گوشو، میرے ہم سفر ہم عمر نوجوان ساتھیوں، میں نے بزرگوں یمن جوانن تھیو پنن ات پٹھ کن، یمن جوانن کیا تھیو پنن ات تھیو پٹھ کن، تھی نصیحت چھو یمن پیار مائی محبت سیت کرن، ات رٹت چھو یمن مشید کنن۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں کبھی اپنے ماتھے پر شکن ظاہر نہ کرنا جب تمہیں کوئی بزرگ نصیحت کرے، ٹھیک کیا شروع کر شکن مت لایا کرو، تب جا کر یہ قوم فراو بے بری۔ کتنی مشکل حالات ہیں اس وقت، کتنے مشکل ترین حالاتوں سے اس وقت ملت گزر رہی ہے ہر اعتبار سے، چاہے تعلیم و تربیت کا نظام و سون چو دھرم برم، چاہے اکنامکلی ایسا معاشرتی اعتبار سے نظام چو دھرم برم، اور ہماری اخلاقی قدریں کس قدر گر رہی ہیں۔ نوجوان چھ مست بالکل، سگریٹ ڈبے ہچ چرس پھونکتے رہ رہے ہیں، ڈرگس مارتے رہ رہے ہیں، چٹے کی نشے بازی ہوتی جا رہی ہے، مست چھ۔ یہ سوئی نوجوان جس کے کنوں پر انسانیت کا بہار تھا، یہ سوئی نوجوان یم سنس اتس تل اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ تھومت، مگر اسی نوجوان ونکس چرس سگریٹ اتس کت موت سے کود غافل گومت
جس قوم کے نوجوان مسجدوں کی طرف راغب ہونا وہ قوم ظاہراً فلاح و بہبودی پا جائے گی. مسجدوں سے تعلق قائم کیجیے. نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کریں نوجوان کیونکہ جتنا آپ مسجدوں سے رہیں گے اتنا آپ کی نظر بھی پاک و صاف رہے گی, آپ کا دل بھی پاک و صاف رہے گا, اور اس کا آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ کا ذہن اتنا اجاگر رہے گا. 3 چیزیں کام کرنے کی اس وقت اس دور میں, اس پرفتن دور میں, جبکہ ایسے وقت بھی آ گئے کہ اذان کی آوازیں بھی بلند ہونے میں تنقیدیں ہونے لگی. سب سے پہلے اپنی تعلیم و تربیت کو مضبوط کرو. نظام بنائیے پنجن گھر کے اندر, گھر میں اندر نظام بنائیے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, جن کے بچے ہیں, بچپن سے ہی ان کا نظام تعلیم تربیت میں بدل دیجیے. سکول یم تم پڑھن چھ, ٹیوشن سینٹر میں یم گسن چھ, اس کے آنے کے بعد جو گھر میں وقت بتاتے ہیں وہاں پر تربیت کیجیے ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجیے. اکی حدیث پاک تھیو تو دہوس شامس اپنے بچوں میں ہلکا بنا کر یہ نظام قائم کیجیے. دعائیں سکھائیے. گبریا والا کھون کھن گوڑ کیا دعا پڑھن چھ, بچپن سے ہی کھون کھن بعد کیا دعا پڑھن چھ, یل باتھ رومس اچان تم گوڑ کیا دعا پڑھن چھ, یل نیبر نیران نیبر کن کیا دعا پڑھن چھ. اسی طریقے سے ایک ماحول قائم ہوگا تعلیم کا بھی اور تربیت کا بھی. اور اس کے بعد اپنی اکنامکس حلال طریقے سے اپنی اکنامکس کو مضبوط کیجیے, معیشت کو مضبوط کیجیے. مارکیٹ سے حلال طریقے سے, کیونکہ اس میں برکت ہے. رشوت خوری, کرپشن, لوٹ کھسوٹ, ان چیزوں سے قوم کی فلاح و بہبودی نہیں ہوتی ہے. گھر تگز برباد, نظام تگز دھرم بھرم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا بھی پھر اسی شخص والن چھن ہے پچہ اولادن سزا میلن حرام کھن والن. حرام سے پرہیز کر کے اپنے اکنامکس کو, اپنی معیشی زندگی کو بڑا مضبوط کرنا ہے. اور تیسری بات, اپنی اخلاقی قدروں کو بہتر کرنا ہے. چلتی پھرتی ہوئی تفسیر بننا ہے. یہ وقت پاک نا مسلمان, یہ باس نش مسلمان, یہ گس کیا باسن, یہ تفسیر, یہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے. بھائی کا انسان یا مسلمان پہ وہ دعوت ہے آپ کی. ایشنو بنن پانو پانی سدھارو تو گورم تکار وات نوکل میں, جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری تھی. دعوتی پہلو کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری تھی کہ بین توسی دعوت وات نہ ہوئی. کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غیر مسلم کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے تھے بڑے مایوس اس گسن, پریشان اس نہ گسن تم کہ ہے میائی موجودگی میں یہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے. کت کے ریس تم پکڑا پتنگے جس طریقے سے شمع پر لپٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کے لاتے تھے. یہ تو سب سے بڑی تربیت ہے, سوئی ذمہ داری تھی اس بنن. لیکن ایشن گول پن پان سدھارن بنن. ہمارے گھر سے لے کر ہمارے سکولوں کا نظام, ہمارے ہر چیز کا نظام, ٹیوشن سینٹر کا نظام دھرم برم ہے خلط ملت چھو. معاشرتی نظام چھو خلط ملت. بے حیائی کا دور کس طرح چل رہا ہے, زناکاری کا دور کس طرح چل رہا ہے. اپنے ایمانوں کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے. نوجوانوں چیز میں خاص طور پر گزارش کرن کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مساجدوں کے ساتھ اور علماؤں کے ساتھ تعلق قائم کیجیے, ورنہ نہ تو نظر میں حیا بچے گی, نہ تو دلوں میں پاک دامنی رہے گی. کھینچ لے گا. اس وقت باطل کا جو جتنا بھی غلبہ ہے سارا کا سارا فوکس آپ پر ہے, آپ کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے ہے کہ کس طریقے سے تمہاری نظریں بٹک جائیں. اور جب نظر بٹکے گی, کیونکہ شیطان چھو نا زور کرت, شیطانس کیا غرض ہے کہ آپ یہودی کری زنا کری ہے غرض کوئی, شیطانس کا غرض ہے مشرک کری زنا کری, اس کو تو غرض ہے ہی نہیں اس چیز سے. وہ تو ٹریننگ لے چکے ہیں تاکہ تمہیں اس راستے پر کس طریقے سے لانا ہے, تمہارا ایمان کس طریقے سے سلب ہو جائے. شیطان کو یہ چیز نہیں پڑی ہوئی ہے کہ جو ایمان اور اسلام کے راستے پر نہیں ہے ان کو گمراہ کرنے کی اس کو ضرورت ہے ہی نہیں. وہ تو اس نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ نوجوان ملت اسلامیہ کے ہر نوجوان کے ایمان کو سلب کس طرح کیا جائے. اس لیے میں گزارش سارنی کی جتنا ہو سکے مسجدوں سے تعلق قائم کیجیے. ہر جگہ کا یہی حال ہے. آپ دیکھیں نا مسجدیں ہماری کتنی صفیں ہوتی ہیں. اس وقت دور دراز علاقوں کے کتنے ہمارے اس وقت محبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اولیاء اعظام سے محبت رکھنے والے. ہر علاقے کا اکثر یہی حال ہے. اگر مشید دہن 500 سم جائش ہے, 100 یا 150 مسجدوں کی صفوں میں ہوتا ہے, کیونکہ مسجد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے.
تو کیا یہ فکر ہم پر لازم نہیں بنتی ہے کہ ہماری قوم کس طریقے سے کھڑی ہو جائے، ملت کس طریقے سے کھڑی ہو جائے، انسانیت کس طریقے سے کھڑی ہو جائے؟ ہمیں خالی اپنی فکر نہیں کرنی، ہمیں خالی اپنی ہی قوم کی فکر نہیں کرنی ہے، ایسا تم بچاویں جن کے جنازے ہمارے سامنے اٹھ کر جہنم کے لیے جا رہے ہیں، جو بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، ان کی فکر لاحق کرنی تھی ہمیں. تڑپن کا ساویش تھی کہ غور کہ چیر گو اس برکن جناز وچت اس کیس واتن امس نہ دعوت اس مگر پنوی پان سدھارن. اس لیے عزیزان ملت، میرے جگر گوشو، میرے ہم عمر نوجوان ساتھیوں، محنت کرنی ہے بڑی، اپنی نظروں میں حیا قائم کرنی ہے، اپنے دل کو، اپنے دامن کو پاک باز بنانا ہے، اور اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہے. اپنی سوچ کو اپنے گھر سے لے کر قوم ملت کے ہر فرد، ہر دروازے تک اپنی سوچ کو لے کے جانا ہے کہ کچر کیسے فلاح و بہبودی کس طریقے سے پائی جائے اس قوم میں. اور جتنی باتیں میں نے بولی کہ سب سے پہلی تعلیم و تربیت پر محنت کرنی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، اور پھر اس کے بعد اپنی معیشت، اکنامکس کو مضبوط کرنے کے لیے راستے فراہم کرنے ہیں حلال طریقے سے. اور تیسری چیز اپنی اخلاقی قدروں کو بہتر کرنا ہے. اخلاقی قدر کیا گو؟ یہ لاگ دکاندارس پر دکانس پر بہت آسان، اگر سو ٹوٹ چیز مرژانگن تہ کنی بے، لیکن اگر تمہیں زبان مدر ایسے، اخلاق بہتر ایسے، وہ تو شہد کے باؤ میں بھی، شہد کی قیمت میں بھی اس مرژانگن اس کٹی چیز کو بیچ سکتا ہے. موش تینے کا کنس خطر کرنے والا ہے والا یہ تاشو موش چٹک لکھا، کوئی خریدے گا اس سے؟ وہ تو بہترین چیز بھی بد زبانی کر کے بیچ نہیں سکتا. یہ ہوتی اخلاقی قدروں کو بہتر کرنا. صحابہ کرام نے بڑی جگہوں پر، اولیاء اعظام نے بڑی جگہوں پر تجارتی کاروبار سے ایمان کی دعوت دی. ایمان کی دعوت دی صحابہ نے، اولیاء اعظام نے. تجارت اس کا کر ان کے اخلاق کو دیکھ کر، لین دین کے معاملاتوں کو دیکھ کر. سوئن لین دین تش خراب. میں بولتا ہوں اکثر شکایتیں آتی ہیں کہ لین دین کے معاملے میں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد اپنی اخلاقی قدروں کو بہتر کرنا ہے. نرم مزاجی تھاویں، دل چ نرم تھاؤن، زبان اندر سے مٹھاس انیں، سلام کلام عام کرن، حسد بغض عداوت دل سے دور تھاویں. یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جو نہ خود کو سکون سے رہنے دیتی ہیں نہ دوسرے کو. سوچ یس خلاف اس حسد بغض تھاؤ، وہ تو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم اس چیزوں سے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. راتشن نندری یمن، ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں. کس سے؟ عداوتوں سے، حسد اور بغضوں سے. اپنے گھروں کے نظاموں کو بہتر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنے کی توفیق اور موت سے پہلے موت کی فکر کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے.